السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑ ہر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اور تمام معاملات میں آپ کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ کل جب میں سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب ارسنگ فقیر پڑھ رہی تو میرے ذہن کی ایک بہت بڑی گرہ کھل گئی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنی ویڈیو میں بیان کروں تاکہ آپ کے دماغ میں بھی اگر کوئی ایسی گرہ ہے تو وہ بھی کھل جائے۔ میرا موضوع کیا ہے کہ مرشد کون ہوتا ہے اور مرشد کا کام کیا ہوتا ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم نے مرشد کے حوالے سے بہت سے غلط عقائد اختیار کر لیے ہیں اور وہ عقائد ہمارے ذہنوں میں بہت پختہ ہو گئے ہیں۔ مرشد کون ہوتا ہے اور مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرشد اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جن عقائد کو ہم نے پختہ کر لیا ہے وہ عقائد غلط ہیں مرشد کے حوالے سے۔ جی ہاں، اصل میں روحانی علم و فیض، مرشد وغیرہ جیسی اصطلاحات کے بارے میں ہم سبھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ نہ جانے ہم نے روحانی فیض اور مرشد صاحب کو کیا سمجھ لیا ہے، ہم نے انہیں ما فوق الفطرت ہستی بنا دیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم کسی صاحب علم کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تیرا جو یہ کلام پڑھا اسے تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بطور نظر پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے اور اس کا ثواب میری طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دے، اور اس کا ثواب تمام پیغمبروں، اولیاء کرام اور دنیا سے رخصت ہو جانے والے تمام مسلمانوں کی ارواح، بالخصوص اپنے اس نیک بندے جو یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی روح کو بخش دے۔ تو میری درخواست پر رب تعالیٰ اس تلاوت کا ثواب اپنی رحمت کے صدقے اس صاحب مزار کی روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مرحوم خواہ کتنے بھی بلند درجے پر فائز ہوں، دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال میں خود ثواب یا گناہ میں اضافہ کرنے پر قادر نہیں رہتے۔ جب کوئی شخص اس صاحب مزار کے نامہ اعمال میں ثواب لکھواتا ہے تو اس کی انفارمیشن انہیں دے دی جاتی ہے، تب وہ روح خوش ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تو بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک فرما۔ رہ گیا ہے اکتساب فیض کا معاملہ۔ اکتساب فیض کیا چیز ہے؟ قیامت کے روز شفاعت صرف حضور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی سفارش صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ رب العزت کے آگے کریں گے۔ اس روز کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے آگے کسی دوسرے بندے کی سفارش کر سکے۔ ہر انسان کو خواہ وہ کوئی بھی ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اللہ کے جلال سے ہر ایک پر خوف طاری ہوگا۔ شفاعت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو، اس چیز کو مانے کہ قیامت کے روز شفاعت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کریں گے، اور آپ کے مرشد کا کام یہ ہے کہ تربیت کے ذریعے آپ کو زندگی کی علائشوں اور الجھے رستوں سے نکال کر اس پوائنٹ پر لا کھڑا کریں جو صراط مستقیم کی ابتدا ہے۔ میرا مقصد کسی کے بھی پیر و مرشد کی تعظیم کو گھٹانا ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں ایک معمولی سی انسان ہوں۔ پیر و مرشد اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کے مزار پہ جا کے ان سے ہرگز بھی نہیں مانگتے، اور جو ان سے مانگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہم جب اللہ کے نیک بندوں کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہماری حاجت کو پورا فرما۔ اور بے شک اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، حضور کے صدقے ہمیں یہ عطا کیجئے، یا حضور کے صدقے ہماری اس کام میں مدد فرمائیے۔ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ مرشد کا کام ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت کرے، اسے اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرے جو صراط مستقیم کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس آپ کے لیے علم کا جو حصہ ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آپ اس میں جتنی محنت کریں گے، اس راستے میں جتنی محنت کریں گے، جتنے آگے بڑھتے جائیں گے، یہ آپ کا ہی فائدہ ہے۔
یہ مرشد صاحب کا ٹوٹل کام ہے جس کے بارے میں ہم طرح طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور مرشد کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جس کی قدرت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام انسان اللہ رب العزت کے محتاج بندے ہیں۔ That's all, nothing more than this. باقی آپ کی محنت ہے، جو کچھ مرشد صاحب کی طرف سے آپ کو پڑھنے کے لیے ملتا ہے یا جس طرح وہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ ان پر عمل کریں، ان میں محنت کریں اور آپ کو ترقی ملتی جائے گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مرشد صاحب آپ کو کندھوں پر بٹھا کے سر پر دوڑتے جائیں اور ہم چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہیں، ہمارے مرشد ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں جنت میں لا کے کھڑا کر دیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، محنت انسان نے خود کرنی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو قرآن پاک کا غلاف ہوتا ہے وہ پہلے ایک عام سا کپڑا ہوتا ہے، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب اس کو ہم غلاف بنا دیتے ہیں، یعنی جب اس کے اندر ہم قرآن پاک رکھتے ہیں، قرآن پاک جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی اس کپڑے کو قرآن کی نسبت مل گئی ہے، تو وہ کپڑا بھی احترام والا بن جاتا ہے۔ ہم اس کپڑے کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی نسبت کی وجہ سے اس کپڑے کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ اور انسان جب بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اس کے سامنے آ گئے ہیں۔ ہماری بصارت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں، اور جب اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار کروانا چاہیں گے تب وہ ہمیں اتنی طاقت دیں گے، ہماری بصارت کو اتنی طاقت دیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کا دیدار کر پائیں۔ جب بھی کوئی انسان اللہ رب العزت کو ڈھونڈنے نکلا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کسی انسان کی شکل میں ملے ہیں۔ آپ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو ان کی صحبت کی وجہ سے آپ میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ آپ بھی نیک کام کریں۔ اگر وہ نماز ادا کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، جو جوا کھیلتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے کچھ دوست ایسے ہیں جو بڑا کا احترام نہیں کرتے، اپنے والدین کے، اپنے استادوں کا احترام نہیں کرتے، تو آپ کے دل میں بھی آئے گا کہ وہ ایسے کرتا ہے، چلو میں بھی ایسے کر لیتا ہوں، اس میں کون سا بڑی بات ہے۔ صحبت اور نسبت بہت بڑی چیز ہے ناظرین، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی غلط عقائد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جو اچھا لگنے لگتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم غلط عقائد کا اور غلط سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کا دین اسلام سے، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، دنیاوی یا دینی کوئی بھی کام ہے، آپ پہلے دیکھیں کہ میں اس کام کو کس طرح کروں، اس کام میں، اس چیز میں مجھے کس حد تک بڑھنا ہے۔ بات کو اگر بڑھایا جائے تو بات تو یہ بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ خیر، یہاں ہی میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔